آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب یور منی اور یور لائف جو وکی رابن کی ہے اس کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے۔ یہ کتاب دیکھیں صرف پیسوں کا حساب کتاب نہیں سکھاتی، یہ تو پیسہ، وقت اور جسے کتاب زندگی کی توانائی کہتی ہے اس کے آپس کے تعلق کو سمجھنے کی گہری کوشش ہے۔ جی بالکل۔ کتاب کا جو بنیادی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ پیسہ صرف وہ نہیں جو ہم خرچتے ہیں۔ پیسہ دراصل ہماری زندگی کا وہ قیمتی وقت، وہ توانائی ہے جو ہم کام کر کے بیچ کر حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان خاص اصولوں کو سمجھیں جو نہ صرف پیسوں کے معاملے میں بلکہ ایک زیادہ آپ کہیں بامقصد زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بالکل، تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ شروع میں ہی کتاب ایک بڑے مسئلے کی بات کرتی ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو آج کل درپیش ہے، جیسے بہت زیادہ گھنٹے کام کرنا، قرض بڑھتا جانا اور اپنی نوکری سے وہ ایک ناخوشی کا احساس۔ کچھ اعداد و شمار بھی ہیں، جیسے امریکہ میں کافی لوگ ہفتے میں 50 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور آدھے سے بھی کم ہیں جو اپنی نوکری سے مطمئن ہیں، اور وہ جو صارفین کا قرض ہے وہ تو خربوں ڈالرز میں ہے۔ کتاب اس کیفیت کو کہتی ہے میکنگ اے ڈائنگ، مطلب جینے کے لیے مرنا۔ ہاں، یہ واقعی ایک آپ کہیں پریشان کن تصویر ہے، اور یہیں سے کتاب کا پہلا اور شاید سب سے اہم آئیڈیا آتا ہے زندگی کی توانائی کا۔ کتاب کہتی ہے کہ پیسہ وہ دراصل ہماری وہ توانائی ہے جو ہم زندگی کے قیمتی گھنٹے دے کر کماتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا بہت بہت ضروری ہے کہ ہماری حقیقی فی گھنٹہ اجرت کیا بنتی ہے۔ یہ وہ نہیں جو بس تنخواہ کو گھنٹوں سے تقسیم کر کے نکل آئے۔ اچھا، تو یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ عام طور پر تو ہم بس وہی کرتے ہیں۔ کام سے جڑے وہ سائے چھپے ہوئے خرچے بھی ڈالنے چاہیے، جیسے دفتر آنے جانے کا خرچہ، اس میں لگنے والا وقت، کام کے لیے خاص کپڑے خریدنا، باہر کھانا پینا جو شاید گھر پر نہ ہوتا، اور یہاں تک کہ وہ وقت اور پیسہ جو ہم کام کے بعد وہ تھوڑا سٹریس کم کرنے کے لیے خرچتے ہیں، چاہے چھٹی پر جائیں یا کچھ اور کریں۔ جب آپ یہ سارے خرچے اپنی کمائی سے نکالتے ہیں اور پھر اسے کام پر لگائے گئے کل وقت سے سفر وغیرہ ملا کر اس سے تقسیم کرتے ہیں، تب آپ کو اپنی حقیقی کمائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا حساب ہو سکتا ہے۔ کتاب میں ایک مثال بھی ہے نا، مارک ایچ کی۔ اس نے جب یہ حساب کیا تو پتا چلا کہ آدھی کمائی تو نوکری سے جڑے خرچوں میں ہی جا رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آدھی تنخواہ پر بھی گھر کے قریب کوئی پارٹ ٹائم کام کر لیتا نا تو شاید زیادہ پیسے بچ جاتے۔ اور یہ احساس اس کے لیے اتنا پاورفل تھا کہ اس نے نوکری چھوڑ دی اور اپنے شوق کی طرف چلا گیا، پڑھائی شروع کر دی۔ جی، یہ مثال بالکل واضح کرتی ہے کہ اپنی اصل کمائی کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس کام پر ہم زندگی کا اتنا بڑا حصہ لگا رہے ہیں، کیا وہ واقعی اس زندگی کی توانائی کے قابل ہے جو ہم دے رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو پیسے کے ساتھ ہمارے پورے تعلق کو بدل سکتا ہے۔ اچھا، تو جب ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارا وقت اور توانائی کتنی قیمتی ہے تو اگلا قدم ظاہر ہے یہ سوچنا ہے کہ ہم اسے خرچ کیسے کر رہے ہیں۔ یہاں کتاب ایک اور بڑا دلچسپ آئیڈیا لاتی ہے، اطمینان کا گراف، فلفلمنٹ کرو۔ یہ گراف دیکھنے میں تو سادہ سا لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے وہ کافی گہری ہے نا؟ یقیناً، اس گراف کی خوبی اس کی سادگی ہے، لیکن یہ ہمارے خرچ کرنے کی عادتوں اور خوشی کے بارے میں ایک عام سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ گراف یہ دکھاتا ہے کہ جب ہم پیسہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہماری خوشی یا اطمینان بڑھتا ہے، بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اچھا لگتا ہے، پھر آرام کی چیزیں آتی ہیں، بہتر گھر، گاڑی، اس سے بھی اطمینان بڑھتا ہے۔ اور پھر آتی ہیں وہ آسائشیں، لگژریز، مہنگی چیزیں، خاص تجربات، ان سے بھی کچھ دیر خوشی ملتی ہے، لیکن پھر گراف ایک چوٹی پر پہنچتا ہے۔ بالکل، اور اسی چوٹی کو کتاب کہتی ہے انف۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں اپنے خرچ سے سب سے زیادہ اطمینان مل رہا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ کے بعد اگر ہم اور پیسہ خرچیں اور چیزیں جمع کریں تو گراف نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ خرچ کرنے سے اطمینان بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگتا ہے۔ یہ تو اس عام سوچ کے بالکل الٹ ہے کہ جتنا زیادہ اتنا بہتر۔ تو کافی کے بعد خرچ کرنا اصل میں ہماری خوشی کم کر رہا ہے۔
کتاب تو یہی کہتی ہے۔ اس پوائنٹ کے بعد جو چیزیں آتی ہیں، جو خرچے ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں فالتو سامان یعنی کلٹر بن جاتے ہیں۔ اور کلٹر صرف چیزیں نہیں ہوتی، یہ غیر ضروری ذمہ داریاں، پیچیدگیاں، دباؤ، یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو ہماری کوئی خدمت نہیں کرتا، ہماری زندگی میں کوئی اصلی قدر نہیں ڈالتا، لیکن ہماری جگہ، وقت، توانائی یہ سب استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، اور یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں، اس کی تائید وہ ریسرچ سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے وہ نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ہیں ڈینیل کہنمن، ان کی ریسرچ بھی تو یہی بتاتی ہے کہ امریکہ میں ایک خاص آمدنی کے بعد غالباً $75,000 سالانہ تھی، اس کے بعد زیادہ پیسہ آپ کی روزمرہ کی خوشی میں کوئی خاص اضافہ نہیں کرتا۔ صحیح فرمایا۔ تو پیغام یہ ہے کہ بھئی کافی کو پہچاننا اور اس پر ٹھہرنا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی کمی یا محرومی کی بات نہیں، یہ تو ہلکا پھلکا ہونے کی بات ہے، غیر ضروری بوجھ سے آزاد ہونے کی، اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کے لیے جگہ بنانے کی جو واقعی اہم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جانیں کیسے کہ ہمارے لیے کافی کیا ہے، اور ہم اپنے خرچوں کو اپنی اصل ضرورتوں اور اقدار سے کیسے جوڑیں؟ اس کے لیے کتاب ایک بہت عملی طریقہ بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہر مہینے اپنے خرچوں کا جائزہ لیں، ہر کیٹیگری کو دیکھیں، کھانا، آنا جانا، تفریح وغیرہ، اور خود سے 3 بنیادی سوال پوچھیں۔ اچھا، پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال، کیا اس خرچے سے جو اطمینان ملا وہ اس پر خرچ ہوئی زندگی کی توانائی کے حساب سے ٹھیک تھا؟ مطلب کیا یہ چیز خریدنا یا یہ تجربہ کرنا ان گھنٹوں کے قابل تھا جو آپ نے اسے کمانے میں لگائے؟ کیا آپ کو اپنی محنت کا صحیح بدلہ ملا خوشی کی شکل میں؟ یہ تو گہرا سوال ہے۔ اچھا، اور دوسرا؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا یہ خرچہ میری اقدار اور زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ ہے؟ کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دیتی ہوں؟ کیا یہ مجھے میرے مقصد کے قریب لا رہا ہے یا دور لے جا رہا ہے؟ اور تیسرا؟ تیسرا سوال، اگر مجھے پیسے کے لیے کام نہ کرنا پڑتا تو کیا یہ خرچہ مختلف ہوتا؟ اگر میری بنیادی مالی ضروریات پہلے ہی پوری ہو رہی ہوتی تو کیا میں پھر بھی یہ پیسہ اسی طرح خرچ کرتی؟ یہ سوال ہمیں اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کے فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سوال تو واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ پیسہ جا کہاں رہا ہے اور کیوں۔ یہ صرف بجٹ بنانے سے بہت آگے کی بات ہے، یہ تو خود کو سمجھنے کا عمل ہے۔ بالکل، اور یہ سوال آپ کو اپنی اقدار اور زندگی کے مقصد کو واضح کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا مقصد واضح نہیں تو کتاب اس کے لیے بھی کچھ راستے بتاتی ہے۔ یا تو اپنے شوق، اپنے پیشن کو فالو کریں، وہ کریں جس سے آپ کو زندہ دلی محسوس ہوتی ہے، یا پھر دنیا میں موجود کسی مسئلے یا دوسروں کے درد کو کم کرنے کی کوشش کریں، یا جو کام آپ کے سامنے ہے اسے پوری ایمانداری اور توجہ سے کریں۔ کتاب میں ایک ایلین ایچ کی کہانی ہے جس نے ان سوالات پر سنجیدگی سے غور کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے خرچے تقریباً آدھے کر لیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہوئی کہ اس کی خود اعتمادی بہت بڑھ گئی، کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ وہ اپنا پیسہ، اپنی زندگی کی توانائی شعوری طور پر ان چیزوں پر لگا رہی ہے جو اس کے لیے واقعی اہم ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عمل صرف پیسے بچانے کا نہیں ہے، یہ اپنی زندگی پر اختیار پانے کا اور زیادہ بامقصد زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ کا خرچہ آپ کی اقدار سے میل کھاتا ہے نا، تو آپ اندر سے زیادہ مطمئن اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی اصل کمائی سمجھ گئے، کافی کو پہچان لیا اور اپنے خرچ کو اقدار سے جوڑ لیا، تو اگلا قدم پھر عملی اقدامات کا آتا ہے۔ کتاب کفایت شعری یعنی فروگالٹی پر زور دیتی ہے، لیکن شاید اس طرح نہیں جیسا ہم عام طور پہ سوچتے ہیں۔ جی ہاں، کتاب کفایت شعری کو محرومی کے طور پر نہیں دیکھتی، یہ اسے وسائل کا دانش مندانہ استعمال سمجھتی ہے۔ اس کے کچھ عملی اصول ہیں۔ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، یعنی قرض سے بچیں۔ اپنی چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ زیادہ چلیں۔ چیزوں کو پورا استعمال کریں جب تک وہ بالکل بیکار نہ ہو جائیں، جسے وہ ویئر اٹ آؤٹ کہتی ہیں۔ جو کام خود کر سکتے ہیں خود کریں، DIY بجائے ہر چیز کے لیے پیسے دینے کے۔ اور کیا اصول ہے؟ اپنی ضرورتوں کا پہلے سے اندازہ لگائیں تاکہ آخری وقت مہنگی چیز نہ خریدنی پڑے۔ کچھ بھی خریدنے سے پہلے تھوڑی تحقیق کریں، قیمتیں دیکھیں، کوالٹی دیکھیں، ریویوز پڑھیں۔
ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھی قیمت ملے، چاہے سیل کا انتظار کرنا پڑے یا تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے۔ استعمال شدہ چیزیں خریدنے میں کوئی برائی نہیں، خاص طور پر بڑی چیزیں جیسے گاڑیاں، اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے تخلیقی اور کم خرچ طریقے ڈھونڈیں۔ کتاب خاص طور پر جو زیادہ سود والے قرض ہیں جیسے کریڈٹ کارڈ کا قرض، اس سے بچنے پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی توانائی کو چپکے چھپکے کھا جاتے ہیں۔ گاڑیوں کے معاملے میں بھی نئی کے بجائے اچھی حالت میں پرانی گاڑی لینا یا اپنی گاڑی کو زیادہ دیر چلانا، اس سے ہزاروں ڈالر بچ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح موبائل فون کے وہ جو مہنگے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کے بجائے پری پیڈ یا بغیر کانٹریکٹ والے پلان اکثر سستے پڑتے ہیں۔ اور چھٹیوں کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات ہے، ہمیشہ دور دراز مہنگی جگہوں پر جانے کے بجائے کبھی کبھی اسٹیکیشن کرنا، یعنی گھر پر رہ کر یا آس پاس گھوم پھر کر آرام کرنا، نہ صرف سستا ہوتا ہے بلکہ اکثر زیادہ آرام دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کفایت شہری کا ایک اور پہلو ہے جس پر کتاب توجہ دلاتی ہے، ہمارا ماحول۔ ہمارے خرچ کرنے کے فیصلے صرف ہمارے بٹوے پر نہیں بلکہ اس سیارے پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ کتاب پوگو اصول کا حوالہ دیتی ہے، جو ایک کارٹون کردار پوگو کا مشہور جملہ تھا، "وی ہیو میٹ دی اینیمی اینڈ ہی از اس"، یعنی ہم دشمن سے ملے اور وہ ہم ہی نکلے۔ ہاں، یہ ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ ہماری جو اجتماعی خریداری کی عادتیں ہیں وہ قدرتی وسائل پر بوجھ ڈالتی ہیں، ماحولیاتی تبدیلی میں حصہ ڈالتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو کفایت شعاری صرف ذاتی فائدے کی بات نہیں رہتی، یہ ایک ذمہ دار شہری اور اس سیارے کے باشندے ہونے کا تقاضا بھی بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ اچھا، اب ایک اور اہم موضوع پر آتے ہیں، کام کا تصور۔ کتاب جو ہے وہ کام کی روایتی تعریف کو چیلنج کرتی ہے، جو اسے صرف معاوضے والی نوکری تک محدود سمجھتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں بہت سے کام ایسے ہیں جو انتہائی اہم ہیں، بامعنی ہیں، لیکن ان کا کوئی پیسہ نہیں ملتا۔ جیسے خود کو بہتر بنانے پر کام کرنا، اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنا، کوئی نیا ہنر سیکھنا، اپنے خاندان دوستوں کا خیال رکھنا، یہ سب کام ہیں اور ان کی بڑی قدر ہے۔ کتاب میں ایک نینسی کی مثال ہے جس نے اپنے وقت کا پورا حساب رکھا۔ اسے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا کتنا زیادہ وقت ان کاموں میں جاتا تھا جنہیں وہ پہلے کام ہی نہیں سمجھتی تھی، جیسے گھر کی صفائی، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ۔ اس مشق سے اسے اپنے سارے کاموں کی، چاہے پیسے والے ہوں یا نہ ہوں، قدر کرنے میں مدد ملی۔ اور جب ہم کام کو اس طرح وسیع نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں مالیاتی آزادی یعنی فائنینشل انڈیپینڈنس FI کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ FI کا مطلب اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو پھر FI کا اصل مطلب کیا ہوا؟ FI کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ وہ مقام ہے جب آپ کی جو سرمایہ کاری ہے، آپ کے انویسٹمنٹس، ان سے اتنی غیر فعال آمدنی، پیسیو انکم آ رہی ہو، یعنی ایسا پیسہ جو آپ کے خود کام کیے بغیر آتا ہے، جیسے کرایہ یا منافع، کہ وہ آپ کے سارے بنیادی اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی ہو۔ کتاب میں اسے کراس اوور پوائنٹ کہا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کی پیسیو انکم آپ کے ماہانہ خرچوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، مجبوری سے نہیں۔ بالکل، اور یہی فائر جو تحریک ہے، فائنینشل انڈیپینڈنس، ریٹائر ارلی، اس کا بنیادی خیال ہے۔ لیکن جلدی ریٹائرمنٹ کا مطلب ہر کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہونا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو انتخاب کی آزادی دیتا ہے۔ یعنی آپ کام سے لمبے وقفے لے سکتے ہیں، سبیٹیکلز، یا ہفتے میں کم دن کام کر سکتے ہیں، پارٹ ٹائم، یا کوئی ایسا کام شروع کر سکتے ہیں جس کا آپ کو ہمیشہ سے شوق تھا، چاہے اس میں پیسے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ کی بنیادی ضرورتیں آپ کی انویسٹمنٹ سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ اصل آزادی ہے، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کرنے کی صلاحیت۔ تو اس مالیاتی آزادی تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ کتاب اس کے لیے کیا کہتی ہے؟ کتاب FI کے لیے 3 مالی ستونوں کا ذکر کرتی ہے۔ پہلا ہے سرمایہ، کیپٹل۔ یہ وہ اصل پیسہ ہے جو آپ
انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے اور پیسہ کمائے۔ دوسرا ہے مالی تحفظ، کشن۔ یہ آپ کا ایمرجنسی فنڈ ہے، عام طور پر 3 سے 6 مہینے کے خرچوں کے برابر رقم جو کسی غیر متوقع صورتحال جیسے نوکری چلی گئی یا بیماری آ گئی اس میں آپ کو سنبھالتا ہے۔ اور تیسرا ستون؟ تیسرا ہے اضافی سرمایہ، کیش۔ یہ وہ زائد رقم ہے جو ایف آئی تک پہنچنے کے بعد بھی آپ کی سرمایہ کاری سے بنتی رہتی ہے۔ یہ آپ کو اور زیادہ مالی لچک اور تحفظ دیتی ہے۔ آپ اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ کتاب سرمایہ کاری کے کن طریقوں کا ذکر کرتی ہے؟ کیا کوئی خاص حکمت عملی بتاتی ہے؟ جو اصل کتاب تھی، جو ڈومنگیوس کے تجربات پر زیادہ مبنی تھی، وہ زیادہ تر یو ایس ٹریجری بانڈز جیسی جو محفوظ سمجھی جاتی ہیں ان سرمایہ کاریوں پر فوکس کرتی تھی۔ لیکن کتاب کی جو نئی اشاعتیں ہیں ان میں آج کل جو دوسرے آپشن زیادہ مقبول ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، جیسے کہ کرتے ہیں تو کسی ایک سٹاک کو چننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ بھی ایک آپشن ہے، خاص طور پر کرائے کی آمدنی کے لیے۔ کتاب میں کچھ کامیاب ریئل اسٹیٹ انویسٹرز اور خود وکی رابن کے تجربات کا بھی ذکر ہے۔ لیکن کیا یہ سرمایہ کاری پیچیدہ اور خطرناک نہیں ہوتی؟ دیکھیں، سرمایہ کاری میں کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل ہے۔ کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ سرمایہ کاری کا مقصد لالچ نہیں یا راتوں رات امیر بننا نہیں۔ مقصد ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک مستحکم، قابل اعتماد پیسیو انکم کا ذریعہ بنانا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں، سمجھیں اور ایسے آپشنز چنیں جو آپ کی اقدار، آپ کی رسک لینے کی صلاحیت اور آپ کے وقت کے مطابق ہوں۔ کم فیس والے سادہ آپشنز اکثر لمبے عرصے میں بہتر رہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو فائی کے حوالے سے اکثر سنتے ہیں وہ 4% کا اصول ہے۔ کیا کتاب اس کا ذکر کرتی ہے؟ جی ہاں، کتاب 4% سیف وڈرال ریٹ SWR کے اصول کا ذکر کرتی ہے۔ یہ ایک عام سی گائیڈ لائن ہے جو بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنی کل انویسٹمنٹ کا تقریباً 4% سالانہ نکالتے ہیں تو کافی امکان ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کی پوری ریٹائرمنٹ تک چلے گا اور مہنگائی کے باوجود کم نہیں ہوگا۔ یہ ایف آئی حاصل کرنے کے بعد اپنی آمدنی کو سنبھالنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یور منی اور یور لائف کا یہ جائزہ ہمیں واقعی یہ دکھاتا ہے کہ پیسے کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف وہ نمبرز اور بجٹ کا کھیل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ شعور کو جگانے، اپنی اقدار کو پہچاننے اور اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی زندگی کی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کرنے کا سفر ہے۔ یہ کتاب ہمیں کنزیومرزم کے دباؤ سے نکل کر سادگی، کفایت شاعری اور خود انحصاری کے ذریعے حقیقی اطمینان اور آزادی پانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور مالیاتی آزادی، جیسا ہم نے دیکھا، وہ صرف جلدی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق اپنی شرائط پر گزارنے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل عمل ہے، اپنی ترجیحات کو جانچتے رہنے کا اور اپنے راستے کو ٹھیک کرتے رہنے کا۔ اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج آپ اپنی زندگی کی توانائی یعنی اپنے پیسے اور وقت کو دیکھنے یا استعمال کرنے کے انداز میں کون سی ایک بالکل چھوٹی سی تبدیلی لا سکتے ہیں جو آپ کو ان خیالات کے تھوڑا قریب لے جائے؟ صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی آج